بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، 11 ستمبر 2012 کو کراچی بلدیہ ٹاؤن میں جو انسانی جانوں سے خون کی ہولی کھیلی گئی، اس میں 264 انسان زندہ جلا دیے گئے۔ 16 ایسے زندہ جلنے والے تھے جن کی لاشوں کی شناخت نہیں ہو سکی۔ 8 سال سے ان کے لواحقین در بدر خاک بسر ہو رہے تھے۔ آج ان کو بہرحال جیسا تیسا انصاف مل گیا۔ پاکستان میں شاید یہ پہلا ایسا سانحہ ہے جس کا دیر ہی سے صحیح، جیسا تیسا ہی صحیح، بہرحال انصاف ہوا۔ 2 مرکزی ملزم رحمان پولا اور زبیر چریا کو 269 یعنی 269 مرتبہ سزائے موت، 4 کو عمر قید اور اندر موجود 4 ملازمین کو بھی شاید عمر قید یا 10 سال کی سزا دی گئی ہے۔ ناظرین کرام، اس واقعے کا پس منظر جو عدالتی طور پہ سامنے آیا وہ یہ تھا کہ ایم کیو ایم کے اس زمانے کے جو ان کے ٹاپ کے ہوتے تھے گنڈے، ان میں سے مسٹر حماد صدیقی نے فیکٹری مالکان سے 250 ملین کا بھتہ طلب کیا تھا، جو ان کی توقعات کے مطابق نہ مل سکا۔ وہ 250 ملین کے بھتے کے علاوہ فیکٹری میں باقاعدہ حصہ بھی چاہتے تھے۔ جب ان کی خواہشات پوری نہ ہو سکی تو انہوں نے اپنی درندگی کی روایات کے مطابق فیکٹری کو آگ لگا کے لوگوں کو زندہ جلا دیا۔ اس سلسلے میں رؤوف صدیقی کا نام بھی آ رہا تھا، چونکہ وہ اس علاقے کے ان کے کمانڈر ان چیف تھے۔ ان کے آپ کو پتہ اس وقت کوئی سیکٹر کمانڈر ہوتا تھا، کوئی فلانا کمانڈر ہوتا تھا۔ انہوں نے بالکل ایک فوجی قسم کا ایک مافیائی سسٹم وہاں پہ لاگو کر رکھا تھا۔ چلاک لوگ ہیں، ہوشیار لوگ ہیں۔ کارکنوں کو رگڑا لگوا گئے، 2 کارکن پھانسی لگ جائیں گے بیچارے، یہ چیخیں چلائیں گے۔ ان کی ویڈیو بھی سامنے آئے گی جس میں بتائیں گے اصلی ملزم تو یہ تھے، ہمیں تو قربانی کے بکرے بنے۔ ایسی داستان پہلے بھی آپ کو پتہ ہو چکی ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے ان جذباتی اور بیوقوف کارکنوں کے لیے جو تھوڑے مفادات کے حصول کے لیے ان انسانی درندوں کو، جنہوں نے سیاسی رہنماؤں کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، ناجائز مقاصد کی برابری کرنے کے لیے پیش رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے حال ہی میں یہاں نیب میں جب محترمہ کی پیشی ہوئی تو مریم صفدر صاحبہ کی، تو کار میں رکھے ہوئے وہ پتھر جو پہلے بھر کے لائے گئے تھے، وہ کچھ لوگ نکال کے تو پولیس پر پھینک رہے تھے۔ اب وقت زمانہ ایسا ہے، میڈیا اتنا شارپ ہو گیا کہ ایک مومنٹ جو ہے نا وہ آپ کی ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ ڈرون اڑ رہے ہوتے ہیں اوپر، وہ جناب والا ایک لمحے کی جو ہے نا فوٹیج وہ سیو کر لیتے ہیں۔ وہ فوٹیج چلائی گئی، دکھائی گئی، کارکنوں کے چہرے بھی سامنے آ گئے، پتھر پھینکنے کے مناظر بھی سامنے آ گئے۔ پولیس کی جوابی کارروائی سرکاری کارروائی ہوتی ہے، اس کا وہ کہیں کنسیڈر نہیں ہوتی۔
اب کل کو جب یہ لوگ گرفتار ہوں گے، خدا نہ خواستہ ان پہ دہشت گردی کی دفعہ لگے گی، ان کو 20 سال قید ہوگی، تو مجھے یہ بتائیے انہیں کیا حاصل ہوگا؟ ان کے گھر کوئی 2 مہینے کا راشن بھی نہیں ڈالے گا، کیونکہ ان کی قیمت پہلے ادا کر دی گئی ہوتی ہے۔ یہ جو رحمان بولہ اینڈ کمپنی ٹائپ قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، زبیر چریا اور فلانے ٹیم کے، ان کی اوقات کیا ہے؟ یہ تو بیچارے ایف ایل جتنی اہمیت بھی ان کی اپنے ان گنڈے بدماش لیڈروں کے نزدیک نہیں رکھتے۔ اور یہ وقت آ گیا، اب ایک مثال تو قائم ہو گئی نا، انشاءاللہ تعالی ماڈل ٹاؤن کی مثال بھی قائم ہوگی، وہاں بھی چہرے بالکل واضح ہیں، مارنے والوں کو بھی سارا کیس مکمل ہے، کوئی جج جرأت ترندانہ سے کام لے کے، جذبہ مانی سے کام لے کے کراچی کے اس جج کی طرح انشاءاللہ تعالی انصاف کرے گا، انصاف ہو کے رہے گا۔ یہ جو ہے نا، یہ جو لہو ہوتا ہے، یہ جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا، یہ اس طرح رائے گا نہیں جاتا۔ حاملہ عورتوں کو گولیاں مار کے منہ میں مارا گیا ہے، اس طرح تو ضائع نہیں جائے گا۔ یہ تو مناظر ٹی وی کی سکرینوں پر محفوظ ہیں، ان کو کیا اور کیا گواہیاں انہوں نے لینی ہے؟ مارنے والوں کو بھی جانتے ہیں سب، فائر کرتے ہوئے پولیس والوں کے چہرے نمایاں ہیں، سارا کچھ ہے۔ ناظرین، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں لے دے کے ایک ادارہ جو ہے نا، سول اداروں میں، وہ عدلیہ ہے، جس کی اچھی یا بری کچھ روایات ہیں۔ بہرحال ان کے کچھ ڈیرنگ فیصلے ایسے ہیں جو بہت قابل داد ہیں، لیکن مجھے بتائیے 8 سال بعد اگر یہ انصاف ملا بھی تو اس کو ہم ادھورا انصاف کہیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ رحمان بولہ یا زبیر چریا کی اتنی اوقات تھی کہ یہ پوری فیکٹری کو آگ لگا کے تو اتنے لوگوں کو مار دیتے؟ ظاہر ہے کوئی پلانر تھا، کسی نے حکم دیا تھا۔ سنا ہے حماد صدیقی کے خلاف کیس سیل کر دیا گیا ہے، اور یہ جو ہیں مسٹر رؤوف صدیقی، یہ چونکہ موجودہ جو حکومت کے میں شامل ایم کیو ایم میں اس کا ایک بڑا سرگرم حصہ سمجھے جاتے ہیں۔ ویسے بھی ان لوگوں نے اتنے جرائم کیے ہوئے ہیں، ان کے سب کے راز، یہ جتنے صدیقی فاروقی جتنے بھی ہیں نا، اور وہ عبدالستار بھائی اور فلانا بھائی اور ڈیمکا بھائی، ان سب کی اب تک بچے رہنے کا راز یہی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے جرائم سے مکمل آگاہ ہیں۔ یہ جرائم پارٹی تھی ایک، بھائی مصطفیٰ بھی اس کا حصہ تھے، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، کئی کو اللہ نے ہدایت دے دی، اللہ چاہے تو سب کو ہدایت دے دے، نہ چاہے تو نہ دے۔ کیا اب وہ وقت نہیں آ گیا کہ لیڈروں کو بھی کیا جائے چیلنج؟ فرض کیا یہ بندے جو ہیں رحمان بولہ یا زبیر چریا، یہ جو ان کی تھوڑے دنوں کے بعد جو ویڈیوز منظر عام پہ آئیں گی، جن میں یہ نام لیں گے، فلاں نے ہمیں کہا تھا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، اس کے حکم پہ ہم قتل کرتے تھے، اس کے حکم پہ لائش جلاتے تھے، اس کے حکم پہ ہم نے وہ اہل تشیع بھائیوں کے جلوس پہ فائرنگ کی تھی، اس کے حکم پہ صحابہ صحابہ کے فلانوں کو گولی ماری تھی، فلاں ٹیچر کو مارا تھا، فلاں انجینئر کو مارا تھا، فلاں ڈاکٹر کو مارا تھا۔ کیا یہ بیان پہلے نہیں آ چکے؟ اب بھی آئیں گے۔ وہ جو بیچارہ جس کو راتوں رات پھانسی دے دی گئی تھی وہاں حیدرآباد سندھ کی کسی جیل میں، اس بیچارے نے بھی سب کچھ بتایا ہی تھا، سب بتا دیتے ہیں، لیکن یہ انصاف آخر کارکنوں تک ہی کیوں محدود کر دیا جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے اگر آپ تفصیلی فیصلہ پڑھیں گے تو اس میں پیپل پارٹی کا بھی بڑا کردار ہے، ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کا کردار ڈسکس کیا گیا ہے، سزاؤں کا تعین نہیں کیا گیا۔ ان کی کرتوتوں سے کیا ہم آگاہ نہیں ہیں؟ آپ کے بتانے سے ہمیں کیا کوئی نئی چیز کا پتہ لگ گیا ہے؟ نہیں، ساری قوم ان کی کرتوتوں سے آگاہ تھی۔ اصولی طور پہ تو سپیڈی کورٹ 1 مہینے کے اندر ٹرائل کر کے ان کو سزا دیتی۔ اگر 8 سال بعد آپ نے یہ ہمت کی ہے تو ہم اسے ادھورا انصاف کہیں گے، مکمل انصاف نہیں کہیں گے۔ بہت معذرت، لیکن اس کے باوجود میں اس جج کو سلام کرتا ہوں، ان کے حوصلے کی داد دیتا ہوں، جنہوں نے
خدا خوفی کر کے پاکستان کے قانون آئین کے مطابق فیصلہ دیا، اور میری درخواست ہے کہ یہ شاندار وقت ہے کہ اب آپ یہ دوسرا ماڈل ٹاؤن والا کیس بھی لائیں، وکیلوں کو زندہ چلانے والا کیس بھی کراچی والا لائیں، اور وہ بھی کیس لائیں جب جنرل مشرف جو اس وقت پاکستان کے مختار کل تھے، انہوں نے ایسے بائیں لہرا لہرا کے کہا تھا کہ دیکھا ہماری طاقت، وہ بھی کیس جو ہے وہ اس کا فیصلہ بھی سامنے لائیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ آپ کا عاقبت تو سنورے گا ہی، آپ کی دنیا بھی اس سے سنورے گی، اور پاکستان کے لوگوں کا اپنی مستقبل پہ یقین اور پختہ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائکس دیجئے، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیجئے۔ آپ کا شکریہ۔